10 سال کا لڑکا جو ہوتا ہے سمجھدار ہونے لگتا ہے، اس کے اندر فزیکل چینجز آنے لگتے ہیں۔ 10 سال کی لڑکی اب دھیرے دھیرے بالغ ہو رہی ہے۔ اسلام نے کتنا پاکیزہ مذہب ہے، 10 سال کا لڑکا یا لڑکی ہو جائے اسلام کہتا بستر الگ کر دو، تاکہ اب وہ جوانی کی طرف جب بڑھیں تو ان کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے، اور ایک بستر پہ اگر سوئیں گے تو ان کے دل میں غلط خیالات پنپ سکتے ہیں۔ اسلام نے بستر کو الگ کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی نے کہا 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کو۔ ہمیں وہ نبی ملے ہیں میرے بھائی، وہ نبی ملے ہیں جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں ایسی شریعت دے کر کے گئے، ایسا دین دے کر کے گئے، اس دین میں قدم قدم پر ہمارے لیے آسانی ہے میرے بھائی۔ ابھی ہم نے دیکھا دلی کے اندر جو واقعہ ہوا کہ سڑک پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پولیس والے نے اپنے جوتے سے نمازی کو مارا، ہمیں بڑا غصہ آیا، بڑا جلال آیا، مگر ہم یہاں پر ایک بات یہ بھی کہیں گے کہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ پبلک پلیس میں نماز پڑھیں۔ اگر آپ کی نمازی زیادہ ہو رہے ہیں، جمعہ میں 2 جماعت آپ کر لیں، عید میں 2 جماعت کر لیں، سڑک پہ آپ نماز نہ پڑھیں۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ کا سڑک پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ میں اپنے سرکار سے، حکومت سے یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھارت میں قانون ایک ہونا چاہیے، 2 طریقے کا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ کسی مذہب کے تہوار تو کھلے عام سڑکوں پر منائے جائیں اور تہوار منانے والوں پر پھولوں کی بارش کی جائے، اور دوسرے مذہب کا مسلمان اگر ہفتہ میں جمعہ کی ایک نماز پڑھ لے تو آپ کا پولیس والا اسے جوتوں سے مار رہا ہے۔ یہ 2 طریقے کے قانون نہیں چلیں گے میرے بھائی۔ اور اگر مان لو حالات کبھی دنیا میں ایسے آ جائیں، ساری مسجدیں ختم ہو جائیں اور سارے جتنی اللہ کی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں کو لوگ ڈھا دیں، گرا دیں، تب بھی معاف کرنا نماز بند ہونے والی نہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسی دی ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ اوتیتو ستن لم یوتہن احد قبلی، 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مجھ کو دی جو کسی اور نبی کو نہیں دی۔ نمبر 1 اوتیتو جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم دیا ہے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے چھوٹے چھوٹے جملے نکلا کرتے تھے لیکن معنی بہت بڑا بڑا ہوتا تھا، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر۔ چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کے معنی اور مطلب بہت بڑا بڑا ہے۔ دوسری چیز وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اور میرے دشمن کے دل پر میرا رعب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے۔ میرا دشمن 1 مہینے کی دوری پر بھی اگر مجھ سے ہو، اس کے دل میں میرا رعب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے۔ تیسری چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے۔ مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا محتاج نہیں ہے، کہیں پر بھی جنگل میں چلا جائے، پہاڑ پہ چلا جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز وہ کہیں پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ پاک صاف جگہ ہونی چاہیے۔ اگر پانی نہیں مل رہا ہے اس کے لیے ساری زمین پاک بنائی گئی، وہ کہیں پر بھی زمین پر ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتا ہے، ساری زمین اس کے لیے پاک بنائی گئی، ساری زمین اس کے لیے مسجد بنائی گئی۔ یہ ہمارے اسلام کی خاصیت ہے میرے بھائی۔ ہمارا دین بڑا آسان دین ہے۔ جاڑے کا موسم ہے، ہم نے موزہ پہنا ہے، سفر میں ہم نکلے ہوئے ہیں، موزہ نہیں اتار رہے ہیں، اسلام کہتا کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں پیر دھونے کی ضرورت نہیں۔ وضو کر کے اگر آپ نے موزہ پہنا ہے اور سفر کی حالت میں آپ ہیں تو 3 دن تک آپ اسی موزے کو پہنے رہیے اور اس پر مسح کر لیجیے، پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنے گھر میں ہے تو 24 گھنٹے تک آپ مسح کر سکتے ہیں، 24 گھنٹے کے بعد آپ موزہ اتار لیجیے، پیر دھو کے پھر سے موزہ پہن لیجیے، وضو کر کے پھر سے پہن لیجیے۔ آسانیاں ہیں ہمارے دین میں۔ سفر میں ہم نکلے، ابھی ہمارے کٹیہار کے بعض احباب ہیں، کل ہم لوگ جہاں سے جمعہ پڑھ کے جامتاڑا گئے تھے، 350 کلومیٹر دور گئے تھے، سفر میں نکلے ہیں، نماز کا ٹائم ہوا، ہم 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے، سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فجر کی سنت پڑھیں گے، باقی کوئی سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھیں گے، ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھ لیں گے، مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھ لیں گے۔ آسانیاں ہیں قدم قدم پر ہماری شریعت میں میرے پیارے ساتھیوں۔ یہی بات ہے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو تمہیں جان سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ عورت پریگننٹ ہے، روزہ رکھے گی بچے کو تکلیف پہنچے گی، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، روزہ رکھے گی بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے، اسلام کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت بعد میں روزہ پورا کر لے گی، اسلام اس کو قضا کرنے کا اور بعد میں روزہ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عورت پیریڈ میں ہے، اس کی کمزوری کا دن ہے، اس کی بیماری کا دن ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے، بدن میں کمزوری رہتی ہے، بلڈ آتا رہتا ہے، درد ہوتا رہتا ہے، اسلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جتنے دن اس کو پیریڈ آ رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، روزہ بعد میں پورا کرے گی۔ قدم قدم پر ہماری شریعت میں میرے بھائیوں آسانی رکھی گئی۔ وہ نبی ہماری آسانی کا بڑا خیال رکھتے تھے اور وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر کے ہمارے لیے رویا کرتے تھے میرے بھائی۔ میرے نبی رات کو اٹھ کر کے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا تھا کہ آپ اپنی امت کے لیے پریشان مت ہوئیے، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے۔
شاعر نے کتنی سچی بات کہی ہے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. میرے پیارے بھائیوں، اس نبی سے ہمیں واقعی میں سچی محبت کرنی چاہیے، اس نبی سے واقعی میں سچی محبت کرنی چاہیے. اور وہ نبی صرف دنیا میں ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے آدم کی اولاد کا سردار میں رہوں گا. واول من ينشق عنه القبر، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. واول الشافعین، اور قیامت کے دن جب سارے نبی اپنا پلہ جھاڑ لیں گے اور کہہ دیں گے میں آج کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، تو سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. وہ نبی قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئے گے. شاعر کہتا ہے بروز قیامت بجز نفسی نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی. بروز قیامت بجز نفسی نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی. نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم، وہ امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. وہ نبی ہم سے بڑی محبت کرتے تھے میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لے لی، اور ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے. سارے نبیوں نے اپنی دعا کو مانگ لیا لیکن میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں، اپنے پریوار کے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے نہیں. شفاعۃ لامتی یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا، قیامت کے دن اپنی امت کے لیے اللہ سے گر گڑا کے معافی مانگوں گا. میرے پیارے ساتھیوں، اس نبی کی قدر کرو، اس نبی سے محبت کرو، اس نبی کی اتباع کرو، اس نبی کی اطاعت کرو. اور میرے بھائیوں، یہ ہمارے مولانا توحید صاحب نے ایک پرچی دی ہے، اس پہ کچھ سوالات ہیں، میں ان کو جواب دے کر کے میں بات ختم کروں گا کیونکہ ہمارے ایک بنگلہ مقرر بھی موجود ہیں اور 3 بجنے والے ہیں. میں ان سوالوں کو مختصر طور پہ جواب دے کے بات ختم کرتا ہوں. ایک سوال آیا ہے، کیا عقیقہ کے جانور کے لیے دتا ہونا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، دتا ہو تو بہتر ہے، لیکن جانور عقیقہ کا جو ہے وہ دتا ہونا شرط نہیں ہے. اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس کا جنازہ پڑھیں گے یا نہیں؟ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. علامہ البانی کی جو تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ بچہ جو ہوتا ہے 4 مہینے کا جب ہو جاتا ہے 120 دن کا، تو اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ جب 4 مہینے کا ہوتا ہے اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے. اس لیے 4 مہینے کے بعد جب بھی وہ پیدا ہوگا، اگر وہ جنازہ پڑھنے، اگر وہ غسل دینے لائق ہوگا تو غسل دیں گے اور کفنائیں گے اور جنازہ بھی پڑھیں گے. اور یہی بات زیادہ مضبوط سمجھ میں آتی ہے دلیل کی روشنی میں. تو بہتر یہی کہ اس کا جنازہ پڑھیں گے. اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن دلیل کی روشنی میں زیادہ مضبوط بات یہی ہے. کیا غیر مسلم کا روپیہ مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ لگا سکتے ہیں، مگر ایک شرط ہے. اگر وہ غیر مسلم کوئی ایسا کاروبار کرتا ہے جو پورا کا پورا حرام کاروبار ہے تو وہ پیسہ پھر ہم مسجد میں نہیں لگائیں گے، اس کو منع کر دیں گے، بھائی تمہارا پیسہ ہم نہیں لے سکتے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. غیر مسلموں کے یہاں بھی حلال بزنس بھی ہوتے ہیں، حرام بزنس بھی ہوتے ہیں. تو اگر مکس آمدنی ہے تو ہم وہ لے سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کے دور میں مکہ کے کافروں نے اللہ کے گھر کو خانہ کعبہ کو بنایا تھا آپس میں چندہ کر کے، لیکن وہ لوگ بھی خانہ کعبہ کی بڑی عزت کرتے تھے تو انہوں نے حلال آمدنی سے ہی بنایا تھا. تو اللہ کے نبی نے جب خانہ کعبہ کو فتح کیا تو آپ نے خانہ کعبہ کو یہ کہہ کے گرا نہیں دیا کہ وہ ان کی آمدنی سے بنا ہے، ان کے چندے سے بنا ہے. آپ نے اس بلڈنگ کو برقرار رکھا. تو یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ غیر مسلم کا چندہ بھی ہم لے سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اس کی آمدنی ہے حلال آمدنی بھی شامل ہو. اگر مکمل حرام کی آمدنی ہے تو پھر ہم اس کا چندہ نہیں لیں گے. گائے یا بیل کا عقیقہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں دینا چاہیے، مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ عقیقہ کے جانور میں جہاں بھی حدیث میں ذکر ہے چھوٹے جانور کا ذکر ہے. بعض علماء نے بڑے جانور کو جائز قرار دیا ہے مگر دلیل کے اعتبار سے اس کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ملتی. جہاں پر بھی حدیثوں میں ذکر ہے چھوٹے جانور کا ذکر ہے. آپ بکرا بکری کر سکتے ہیں، بھیڑا بھیڑی کر سکتے ہیں، دمبا وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن بڑے جانور کا ثبوت عقیقہ میں نہیں ملتا ہے. کیا سردار کے پاس فطرہ جمع کر کے کیا کریں گے؟ اس کو تقسیم کریں گے. دیکھیے، فطرہ کے سلسلے میں حدیث میں صرف اتنا آتا ہے کہ ہر مسلمان پر، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ جوان ہو، فطرہ فرض ہے. نبی کے دور میں اس کی ایک اجتماعی شکل ہوتی تھی. لوگ اللہ کے نبی کے پاس جمع کرتے تھے اور وہاں سے وہ غریبوں کو دیا جاتا تھا. تو آج اگر آپ وہ شکل اپنا رہے ہیں، اپنے سردار کے پاس اکٹھا کر رہے ہیں اور وہاں سے وہ غریبوں کو دیا جا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے.
ہاں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، اجتماعی شکل میں دیا جا سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کا دیکھیے زکوٰۃ ایک الگ چیز ہوتی ہے، فطرہ کی رقم ہم صرف فقراء اور مساکین کو دے سکتے ہیں، فطرہ کی رقم مسجد میں نہیں دے سکتے، فطرہ کی رقم سے امام کی تنخواہ نہیں دے سکتے، فطرہ کی رقم سے کسی مولوی کو نذرانہ نہیں دے سکتے۔ جو غریب اور فقیر اور مسکین لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو ہم فطرہ سے پورا کر سکتے ہیں اور کسی مصرف میں اس کو نہیں لگا سکتے۔ کوئی حرج کی بات نہیں، اپنے سے بانٹ سکتے ہیں۔ کیا میت کے نام سے افطار کرا سکتے ہیں؟ میت کی طرف سے جو عام صدقہ اور خیرات کیا جاتا ہے تو بہت سارے اہل علم نے یہ کہا ہے کہ افطار بھی ایک طریقے سے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، اور وہ بھی ایک طریقے سے اگر ہم کسی غریب کو کھلا رہے تو صدقہ ہے، تو اس اعتبار سے میت کی طرف سے بھی ہم افطار کرا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال افطار چونکہ ایک مخصوص عبادت ہے اور مستقل طور پر ہمیں کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی کہ نبی کے صحابہ نے اپنے مرے ہوئے ماں باپ کی طرف سے یا رشتہ داروں کی طرف سے افطار کرایا ہو، اس لیے افطار زندے ہی کی طرف سے کیا جائے، انسان اپنی طرف سے کرے تو بہتر ہے۔ اپنے مردہ لوگوں کی طرف سے اگر کچھ کرنا ہے تو غریبوں میں پیسہ بانٹ دے، غریبوں کو کھانا دے دے، افطار کرانے میں جو ہے پرہیز کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چند باتیں تھی سیرت النبی کے موضوع کے تعلق سے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین امتی آج رسم و رواج کو توڑنے والے نہیں بلکہ بڑھانے والے بن گئے، بڑھا رہے ہیں ہم رسم و رواج کو۔ شادی کے پہلے ابھی آپ نے دیکھا ایک بہت بڑی شادی ہو رہی ہے گجرات کے جام نگر شہر میں، ممبئی اور گجرات کے بہت بڑے ادیوگ پتی گھرانے میں شادی ہو رہی ہے اور شادی میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ ابھی یہ شادی کے پہلے کے فنکشن میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، اور ایسا نہیں کہ یہ صرف ان کے دوسرے مذہب کے لوگوں میں ہو رہا ہے، مسلمانوں کا بھی بہت برا حال ہے۔ کلکتہ کے مٹیا برج میں گیا تھا، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ بہت کروڑ پتی ارب پتی مسلمان نے اپنی لڑکی کی شادی کی تو کئی کلو اس نے سونا اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا تھا، کلو گرام نہیں، کلو میں اس نے اپنی بیٹی کو زیورات سے لاد دیا تھا اپنی بیٹی کو۔ کئی شادی ہو رہی ہے تو جتنے باراتی آ رہے ہیں سب باراتیوں کو سوٹ دیا جا رہا ہے، سارے باراتی کو سونے کی انگوٹھی دی جا رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کیا بھی یہ حال ہو رہا ہے میرے بھائی؟ آپ کے سیمانچل کے علاقے میں کیا جہیز کی رسم نہیں ہے؟ کیا ہلدی کی رسم نہیں ہے؟ کیا عورتیں سندور نہیں لگا رہی ہیں؟ کیا بندی نہیں لگا رہی ہیں؟ بنگال میں آپ چلے جائیں تو کہیں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی یہ عورت مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ جو نبی رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے، جو نبی ہمیں رسم و رواج کی بیڑیوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے، آج افسوس کی بات یہ ہے اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود اور اس نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود آج ہم رسم و رواج کی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور نہ جانے کون کون سی رسم و رواج میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ایک شادی میں گیا بنارس میں، ہمارے خاندان میں رشتہ داری میں شادی تھی، میں گیا تو شادی کے پہلے لڑکی والے بہت سارا سامان تیار کرتے ہیں، لڑکے والے دلہن کے لیے بہو کے لیے، تو اس میں دیکھا کہ صاحب دلہن کے لیے ایک سہاگ کی پڑیا تیار ہو رہی ہے۔ وہ کچھ سامان تھے، کچھ جڑی بوٹیاں وغیرہ تھے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سہاگ کی پڑیا ہے۔ میں نے کہا اس میں کیا کیا ہے؟ پتہ لگا اس میں وہ ہے جو بال میں لگاتے ہیں، سندور ہے، بدیا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سہاگ کی پڑیا ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اسلام میں کوئی سہاگ کی پڑیا نہیں ہوتی۔ اسلام میں ایک شادی شدہ عورت کے لیے سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ بعض عورتیں سمجھتے چوڑی پہننا یہ سہاگ کی نشانی ہے، کماری لڑکی بھی چوڑی پہن سکتی ہے، اور یہ سندور لگانا اور یہ بندیا لگانا تو بالکل مشرکانہ اور شرکیہ چیز ہے، یہ تو نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ جو منگل سوتر پہنتی ہیں کہ یہ صاحب یہ سہاگ کی نشانی، یہ بھی غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام میں سہاگ کی کوئی نشانی نہیں ہے، سہاگ کی بس ایک نشانی ہے شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، بیوی کے دل میں شوہر کی محبت۔ یا صاحب شادی میں سہاگ کی پڑیا دی جا رہی ہے۔ شادی کے پہلے ایک رسم ہوتی ہے ہلدی کی رسم، کہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہلدی کی رسم میں باقاعدہ جتنی لڑکیاں ہیں سب پیلے رنگ کا کپڑا پہنے ہوئے۔ ساون کا مہینہ آتا ہے، ساون کے مہینے میں پیلے رنگ کا کپڑا اور پیلے رنگ کی چوڑیاں مسلمان عورتیں پہنتی ہیں۔ دھن تیرس کا تہوار آتا ہے، بہار میں نے پٹنہ میں دیکھا کہ مسلمان عورتیں مارکیٹ سے سامان خرید رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے مسلمان بھی دھن تیرس کے دن یہ مانتا ہے، لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ دھن تیرس کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریدنا چاہیے، چاہے جھاڑو ہی خریدا جائے تو غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بھی دھن تیرس کے دن کچھ نہ کچھ ضرور خریدتے ہیں۔ کیا ہے میرے بھائی یہ فضول کی رسمیں، یہ جاہلانہ رسمیں، اور آج بھارت میں دوسرے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے ان کے کلچر سے ہم نے ایڈاپٹ کر لی، حاصل کر لی، اور ہمارے کلچر میں بھی وہ چیزیں شامل ہو گئی۔ ہمارے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے، ہمارے نبی کا مقام تو یہ ہے کہ جب آپ معراج کے سفر پہ گئے تو بیت المقدس میں سارے نبیوں کی موجودگی میں اگر امامت کسی نے کرائی ہے، سارے نبیوں کا امام اگر کوئی بنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔
سارے نبیوں کو آپ نے نماز پڑھائی، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے مکہ کے کافروں کو بتایا کہ میں راتوں رات میں خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک گیا اور وہاں سے میں نے ساتواں آسمان کی سیر کی، تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ اے محمد ہم تمہاری بات کو کیسے سچ مان لیں، جو سفر کرنے میں ہم کو 2 مہینہ لگتا ہے تم کہہ رہے ہو تم راتوں رات ہو کر کے چلے، ہم کیسے مان لیں؟ تو کچھ کافروں نے اللہ کے نبی کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ اے محمد یہ بتاؤ کہ تم بیت المقدس گئے تھے؟ آپ نے کہا گئے تھے۔ کہا تم نے دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا تھا؟ کہا اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے روشن دان ہیں؟ بیت المقدس کے پورب میں کیا ہے، اس کے پچھم میں کیا ہے، اس کے اتر میں کیا ہے، اس کے دکھن میں کیا ہے، اس میں کتنے دروازے ہیں؟ اب ظاہر ہے آپ کے گاؤں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں اور آپ مجھے اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد جلسے میں لے کے چلے آئیں، اور پھر اس کے بعد میں 1 سال کے بعد آپ سے ملوں یا 1 مہینے کے بعد آپ سے ملوں اور آپ کے مولانا صاحب آپ سورا ڈھنگی آئے تھے ہماری مسجد میں، آپ آئے تھے، بتائیے مسجد میں کھمبے کتنے تھے، مسجد میں پنکھے کتنے تھے؟ میں کیسے بتا پاؤں گا بھائی؟ میں مسجد میں پنکھے گننے تھوڑی گیا تھا، میں کھمبا گننے تھوڑی گیا تھا، میں نماز پڑھنے گیا تھا، چلا آیا۔ مکہ کے کافروں نے اللہ کے نبی سے ایسے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں بہت پریشان ہو گیا کہ میں ان کے سوالوں کا کیا جواب دوں، اگر جواب نہیں دیتا ہوں تو یہ مجھے جھوٹا بنا دیں گے کہ صاحب یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں، اور جواب میں دوں تو کیسے دوں، مجھ کو تو یاد بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا پہلا ویڈیو اللہ کے نبی کے سامنے لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا پورا ویڈیو، میں ویڈیو اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیت المقدس کا پورا ویو، پورا منظر میرے سامنے رکھ دیا گیا، اور جو وہ سوال کرتے تھے بیت المقدس کا وہ منظر اللہ تعالیٰ میرے سامنے لے آتا تھا۔ وہ پوچھتے تھے کتنے دروازے ہیں، میں گن کے بتا دیتا تھا اتنے دروازے۔ وہ پوچھتے تھے کتنے کھمبے ہیں، میں گن کے بتا دیتا تھا اتنے کھمبے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے میرے بھائی۔ ہمارے نبی تو وہ نبی ہیں جو دنیا میں پتھر کھاتے ہیں، جو دنیا میں ظلم سہتے ہیں، کس کے لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے۔ وہ نبی مانوتا کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے، وہ نبی انسانیت کے محسن تھے میرے پیارے ساتھی۔ ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے اپنے بچوں کے لیے محنت کرنا، اچھا مکان بنانا، بینک میں سیونگ کرنا، پراپرٹی خریدنا، اپنے بچوں کو اچھا فیوچر دینا۔ میرے نبی کا مشن کیا تھا؟ میرے نبی کا مشن صرف ایک تھا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا، اتنی فکر ہے، کہیں آپ اپنی جان نہ دے دیں۔ اے نبی لوگوں کے ایمان لانے کی چنتا میں کہیں اپنی جان نہ دے دیں، آپ کو اتنی فکر ہے لوگوں کے ایمان لانے کی۔ آپ نے طائف میں پتھر بھی کھائے ہیں، آپ نے مکہ سے طائف کا 100 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کیا ہے، آپ طائف گئے، طائف کے لوگوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا بلکہ آپ کے دشمن بن گئے، آپ کے اوپر ایمان لانا تو بڑی دور کی بات ہے، انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ آپ جب طائف سے نکل کر کے جانے لگے، طائف کے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائے، میرے نبی کے جسم کے اوپر اتنے پتھر برسائے گئے، آپ کے جسم سے خون بہنے لگا، اور خون بہ بہ کر کے آپ کے جوتے میں جم گیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نبی نے پتھر بھی کھائے ہیں تو ہمارے اور آپ کے لیے کھائے ہیں، وہ نبی ہمارے اور آپ کے لیے محسن بن کر کے آئے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، او لوگو ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، رحمت بن کر کے آئے تھے۔ اور یہ مت سمجھو کہ نبی صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے تھے، نبی تو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے تھے۔ ابھی کھیریا ہاٹ سے ہم گزرے، ہمارے بھائی نے کہا مولانا صاحب یہ مویشیوں کی مارکیٹ لگتی ہے اور جو جانور کو جو بیچنے والے ہوتے ہیں بڑا ظلم کرتے ہیں جانوروں کے ساتھ۔ واللہ جب ہم یہ سنتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے جانوروں کے ساتھ بھی ظلم کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے۔ ارے جس نبی کے امتی جانور کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، اس نبی کے امتی آتنکوادی اور دہشت گرد کیسے ہو سکتے؟ میرے نبی نے تو ایک بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم بھی حکم دیا ہے کہ بکرے کو ذبح کرنے کے ٹائم چھری تیز کر لو، بکرے کے سامنے چھری مت تیز کرو تاکہ اس کو ڈبل تکلیف نہ ہو۔ جانور کو ذبح کرنا ہے، حلال کرنا ہے، اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال بنایا ہے، اس کا گوشت ہم کھائیں گے، مگر اس کو حلال کرنے کا، ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے اللہ کے نبی نے، اس میں طریقہ ایسا بتایا اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور آج میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جو جھٹکے سے جانور کو مارتے ہیں، کبھی آپ یوٹیوب پر دیکھیے جو جھٹکے سے جو مارا جاتا ہے اور گردن کے اوپر ایسے جو ہے وہ جو چاپڑ ہوتا ہے اور اسے مارتے ہیں، تو وہ جو طریقہ جانور کو مارنے کا ہوتا ہے اور جو اسلام کا طریقہ ہے گلے پر چھری چلانے کا، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور اسلامی طریقے میں جانور کی جان فوراً نکل جاتی ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ جانوروں کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے رحم کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ سفر میں آپ جا رہے ہیں،
अचानक एक जगह से चींटियों के पास से आप गुजरे, सहाबे किराम को चींटी काटने लगी, सहाबे किराम ने आग लगाई और चींटियों को जला दिया। अल्लाह के नबी को पता चला, अपने सहाबा को डांटा और आपने कहा कान खोल करके सुन लो, आग का अजाब आग का रब ही दे सकता है, आग का अजाब कोई और नहीं दे सकता। चींटी को भी जलाने का आपको अधिकार नहीं है, चींटी को जला नहीं सकते आप। उसी सफर में अल्लाह के नबी जा रहे थे, एक सहाबी ने एक लाल चिड़िया के बच्चों को ले लिया और लाल चिड़िया जब अपने घोंसले में आई, बच्चों को नहीं देखा, फड़फड़ाने लगी। अल्लाह के नबी की नजर चिड़िया के ऊपर पड़ी। आपने कहा इसके बच्चे को किसने छीना है? एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मैंने छीना है। आपने फरमाया जाओ उसके बच्चों को लौटा दो। एक चिड़िया को उसके बच्चे से जुदा करने की तालीम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नहीं दी है। जो एक चिड़िया को उसके बच्चों से दूर करने की तालीम नहीं दे सकते हैं, वो किसी माँ से उसके बच्चे को दूर करने की तालीम कैसे दे सकते हैं? मेरे भाई, अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक औरत ने बिल्ली को पकड़ा और बिल्ली को बांध दिया, कैद कर दिया, न खाने को देती थी न पीने को देती थी, यहां तक कि बिल्ली मर गई। अल्लाह के नबी फरमाते वो बुढ़िया जहन्नम में जाएगी, एक बिल्ली को बेवजह मारने की वजह से वो जहन्नम में जाएगी। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक फाहिशा औरत ने, एक बदचलन औरत ने, जब वो कुएं से पानी निकाल रही थी, एक कुत्ता प्यास से मर रहा था, उसने अपने चमड़े के मोजे में पानी निकाला और कुत्ते को पिला दिया। उसके इस अमल की वजह से अल्लाह ताला ने उस फाहिशा औरत को बख्श दिया, उसको माफ कर दिया। ये मेरे नबी की रहमत है। जानवरों के साथ भी अच्छा सलूक करने की आपने तालीम दी, और जानवर ही नहीं, मेरे नबी तो बेजान चीजों के लिए भी रहमत बन करके आए। वो हदीस आपने सुनी होगी, अल्लाह के नबी खजूर के तने पर खड़े होकर खुतबा देते थे। एक औरत की नजर पड़ी, उसने देखा अल्लाह के नबी खजूर के तने पर खड़े होकर खुतबा देते हैं। उसने कहा अरे अल्लाह के नबी हमें अच्छा नहीं लगता है, आप खजूर के तने पर खड़े होकर के खुतबा दे, हमें अच्छा नहीं लगता है। उस औरत का बेटा बढ़ई का काम करता था, उसने कहा अल्लाह के नबी मैं अपने बेटे से कह करके एक बेहतरीन मिंबर आपके लिए बनवा दूंगी। पता ये चला कि आपके उलमा और आपके रहनुमा अगर तकलीफ में और मुसीबत में है तो आप ये मत कह के पल्ला झाड़ दीजिए कि साहब हमसे क्या मतलब है। अगर आपके उलमा को जरूरत है आपकी, तो आप उनकी मदद कीजिए। सहाबे किराम अपने नबी को अगर देखते थे कि यहाँ मेरे नबी को किसी चीज की जरूरत है, तो सहाबे किराम अपने नबी की मदद करते थे। यहाँ हालात क्या है? लॉकडाउन लगा, मस्जिदों में पढ़ाने वाले इमाम और मदरसे में प्राइवेट पढ़ाने वाले टीचर 5,000 10,000 जिनकी तनख्वाहें थी, लॉकडाउन में उनकी तनख्वाहें बंद हो गई। मस्जिद की कमेटी ने कह दिया मौलवी साहब हमारे पास पैसा नहीं है, मदरसे वालों ने कह दिया हमारे पास बजट नहीं है। कितने मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों को मैं जानता हूं, उन्होंने कर्जे ले लेकर के लॉकडाउन का टाइम गुजारा। कितने मस्जिदों के इमाम को मैं जानता हूं, उन्होंने लोगों के सामने हाथ फैला करके अपना काम चलाया मेरे भाई। और आज जब लॉकडाउन खत्म हो गया और जिंदगी नॉर्मल हो गई, उन्हीं मौलवियों ने और उन्हीं इमामों ने ये तय कर लिया कि आज के बाद हम मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे, हम की कोई छोटी मोटी दुकान कर लेंगे, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लेंगे, कोई कारोबार कर लेंगे, मगर हम ये गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारेंगे, ये गुलामी की जिंदगी नहीं बसर करेंगे। मेरे भाइयों, अपने इमामों का, अपने उलमा का ख्याल रखो। नबी के दौर में अल्लाह के नबी लकड़ी के तने पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं, औरत देखती है, कहती है अल्लाह के नबी हमसे देखा नहीं जाता है, मेरा बेटा बढ़ई का काम करता है, मैं मिंबर ला करके तैयार करके आपको दे दूंगी। अगला जुमा आया, खुतबा जुमा के लिए अल्लाह के नबी मस्जिद में आए, देखा मिंबर आके रखा हुआ है और खजूर का तना कोने में पड़ा हुआ है। अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर के ऊपर चढ़े खुतबा देने लगे। हदीस के अल्फाज है, बुखारी की रिवायत है, फसाहतिन नखला, खजूर के तने से रोने की आवाज आने लगी, खजूर के तने से रोने की आवाज आने लगी। अल्लाह के नबी मिंबर से उतरे और उस खजूर के तने को अपने सीने से लगाया। जब आपने सीने से लगाया तो रोने की आवाज आनी बंद हो गई और सिसकने की आवाज आने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मैं इसको सीने से न लगाता तो कयामत तक ये रोता रहता। और उसके बाद आपने फरमाया इन्नहा कानत तबकी अला मा कानत तस्मउ मिन ज़िक्र, चूंकि इस मिंबर पर खड़े होकर के मैं अल्लाह का जिक्र करता था, मैं कुरान बयान करता था, मैं हदीस बयान करता था, इसलिए ये लकड़ी का तना रो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे नबी उस लकड़ी के तने के लिए रहमत बन करके आए थे। हम और आप इतने बड़े बदनसीब हैं कि आज उस नबी, जो नबी जिस नबी से लकड़ी का तना भी मोहब्बत करता था, हम इतने बड़े बदनसीब हैं कि उस नबी से का नाम तो हम लेते हैं, उस नबी से मोहब्बत का दम तो भरते हैं, मगर उस नबी की सुन्नतों से हम पीछे हैं, उस नबी के तरीके से हम पीछे हैं। न हमारी शादी ब्याह उस नबी के तरीके के मुताबिक है, न हमारा लेन देन उस नबी के तरीके के मुताबिक है, न हमारा अखलाक उस नबी के तरीके के मुताबिक है। हमारा नौजवान तो नौजवान 60 साल के बूढ़े जब सैलून में जाते हैं और सैलून में जाकर के अपनी दाढ़ी
داڑھی کو مڑاتے ہیں اور کلین شیو ہوتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے، انہیں غیرت آنی چاہیے، اور انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کے نبی نے کہا تھا کہ داڑھی کو چھوڑ دو، ان کے نبی نے منع کیا تھا کہ داڑھی کو مت چھیڑو، داڑھی کو مت کاٹو، داڑھی کو مت موڑو۔ جس نبی نے داڑھی کو چھوڑنے کا حکم دیا تھا، آج اس نبی کے امتی سیلون میں جا کر کے داڑھی صاف کروا رہے ہیں۔ جس نبی نے ساری زندگی پاک دامنی کی زندگی گزاری تھی، جو نبی اتنے حیادار تھے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ کنواری لڑکی سے بھی زیادہ آپ شرمیلے تھے، آج اس نبی کے ماننے والے اور اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے بے شرم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بے غیرت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس قوم کی لڑکیوں کو دیکھ لو، اس قوم کے لڑکوں کو دیکھ لو، آج بے حیا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لکڑی کے تنے کو بھی اپنے نبی سے محبت تھی، اگر ہمیں محبت ہوتی تو ہم بھی اس نبی کے طریقے پر چلتے۔ اور آگے بڑھیے، وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے، وہ نبی ہمیں بہت چاہتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے مسلمانوں، ہم نے تم کو وہ رسول دیا ہے جو جان سے زیادہ تم سے محبت کرتے ہیں، جو تمہیں فائدہ پہنچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، جو تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ یہ واقعات دیکھ لیجیے، مسواک سے آپ کتنی محبت کرتے تھے۔ انتقال کے پہلے بھی آپ نے حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دیکھی، حضرت عائشہ کو اشارہ کیا، حضرت عائشہ نے اپنے بھائی سے مسواک کو لیا، اپنے دانتوں سے نرم کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے آخری ٹائم بھی مسواک کیا ہے۔ مسواک سے اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی، اس کے باوجود آپ نے اپنی امت کی آسانی کے لیے کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ۔ اگر میں اپنی امت کے لیے پریشانی نہ سمجھتا، اگر میں اپنی امت کے لیے مصیبت نہ سمجھتا تو میں مسواک کو کمپلسری کر دیتا، ضروری کر دیتا۔ لیکن اگر میں مسواک کو ضروری کر دیتا میری امت پریشانی میں پڑ جاتی، اس لیے مسواک کو آپ نے ضروری قرار نہیں دیا۔ تراویح کی نماز کو دیکھو میرے بھائیوں، پہلے دن اللہ کے نبی نے تراویح پڑھائی تو تھوڑے سے صحابہ آئے، دوسرے دن آپ نے تراویح پڑھائی تو آدھی مسجد بھر گئی، تیسرے دن آپ نے تراویح کی نماز پڑھائی تو پوری مسجد بھر گئی، چوتھی رات آپ نہیں آئے، جب فجر کی نماز میں آپ آئے آپ نے فرمایا میں جان بوجھ کر کے نہیں آیا، اے میرے صحابہ اس نماز کو لے کر کے تمہارا جذبہ میں نے دیکھا، تمہارا شوق میں نے دیکھا، خشیت ان تفرض علیکم، میں ڈر گیا کہ کہیں تراویح کی نماز تمہارے لیے فرض نہ ہو جائے۔ اس نبی نے چوتھے دن تراویح کی نماز نہیں پڑھائی تاکہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، وہ نبی ہم سے اتنی محبت کرتے تھے، ہماری آسانی چاہتے تھے وہ نبی۔ معراج کے سفر میں آپ گئے، 50 ٹائم کی نماز آپ کو ملی، آپ واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا آپ کو کیا حکم ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کہا کہ 50 ٹائم کی نماز ملی۔ کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، میں نے تجربہ کیا ہے، بنی اسرائیل کو میں نے بہت آزمایا ہے، آپ کی امت 50 ٹائم کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیے اپنے رب سے کم کروائیے۔ اگر اللہ کے رسول کو خود پڑھنا ہوتا 50 پڑھنے میں آپ کو کوئی دقت نہیں تھی، اپنی امت کی آسانی کے لیے آپ گئے اور 50 میں 10 کم کروا کے 40 لے کے آئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا 40 بھی نہیں پڑھ پائے گی، واپس جائیے۔ آپ پھر گئے، 40 میں سے 10 اور کم کروا کے لائے، 30 ہو گئی، 30 سے 20 ہو گئی، 20 سے 10 ہو گئی، 10 سے 5 ہو گئی، 5 ٹائم کی نماز بھی جب اللہ کے نبی لے کر کے آئے، حضرت موسیٰ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ اور واقعی میں 5 ٹائم کی نماز بھی آج ہم نہیں پڑھ پا رہے۔ بڑے کاروباری ہیں ہم، بڑے بزنس مین ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، حی علی الصلاۃ کی آواز آ رہی ہے مگر ہمیں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ رات کو 2-2 بجے تک ہمارے نوجوان موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، اور فجر کے ٹائم 5 ساڑھے 5 بجے جب فجر کی اذان ہو رہی ہے اور مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ 2 بجے تک 3 بجے تک رات میں جاگنے والا مسلمان فجر کی نماز میں سویا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کو کتنا بہترین تجربہ تھا اپنی قوم کا، انہوں نے کہا آپ کی امت 5 ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، آپ کا بزنس اور آپ کا کاروبار نماز سے بڑا نہیں ہے، آپ کاروبار بھی کیجئے، آپ بزنس بھی کیجئے، لیکن نماز اپنے ٹائم پر پڑھیے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے مومن بندے وہ ہیں، ان کا کاروبار، ان کا بزنس، ان کی تجارت ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، وہ بزنس بھی کرتے ہیں، اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، وہ پابندی سے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے سلسلے میں آپ
کوئی ڈھیلائی مت کیجیے میرے بھائی. سعودی عرب کا ایک واقعہ ایک عالم نے لکھا وہاں کے کہ ایک مرتبہ میں فلائٹ میں سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ ایک فوج کا ریٹائر کرنل تھا جو پہلے فوج میں کام کرتا تھا، میرے ساتھ وہ بیٹھا تھا. کہتے میں نے فلائٹ میں سفر کیا، فلائٹ سے ہم لوگ اترے، ایئرپورٹ پر کافی دیر تک ہم بیٹھے تھے، دوسری فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے. میں نے ایک بات نوٹس کی کہ تھوڑی دیر پر وہ انسان کسی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھ لیا. بار بار ظہر کا ٹائم آیا بیٹے سے پوچھ رہا ہے نماز پڑھ لیا، عصر کا ٹائم آیا بیٹا پوچھ رہا ہے نماز پڑھ لیا. میں نے پوچھا یہ کس سے آپ بار بار پوچھ رہے ہیں؟ فوج کا ریٹائر کرنل تھا سعودی عرب کا. اس نے اس مولانا کو جواب دیا کہ ہاں یہ میں اپنے بیٹے کو کال کرتا ہوں اور میں ہر نماز کے ٹائم میرا معمول ہے اپنے بیٹے کو کال کر کے پوچھتا ہوں کہ تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. تربیت اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. اپنے بچوں کو اچھا کھلا دینا، اچھا پہنا دینا، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دینا، ان کے گھر بنا دینا، ان کے لیے LIC لے لینا، ان کے لیے بینک بیلنس بنا دینا. معاف کرنا تربیت یہی نہیں ہے. تربیت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں، اپنے بچوں کی نماز کی فکر کریں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو. واضربوہم علیہا. اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. اچھا 7 سال کے بچے کو پیٹنے کا حکم نہیں دیا اللہ کے نبی. ہمارے یہاں 6 سال کے بچے اسکول جاتے ہیں، سردی کے موسم میں 5 بجے اسکول کی وین آتی ہے، ماں زبردستی بچہ آنکھ مل رہا ہے، اس کی نیند ابھی لگ رہی ہے، ماں تیار کرتی ہے، ڈریس پہناتی ہے، اسکول کا بیگ دیتی ہے، زبردستی اس کو وین میں بٹھاتی ہے. میرے بھائیو یہ سسٹم صحیح نہیں ہے. 7 سال تک تو چائنا میں اور جاپان میں آپ دیکھ لیں 7 سال تک کے بچوں کو تو ایسے ہی کھیل میں پڑھایا جاتا ہے. بچوں کو مارا نہیں جاتا، بچوں کو پیٹا نہیں جاتا. یہ سبق دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 7 سال کا بچہ ہے، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ. ہاں 10 سال کا ہو گیا اب اس کے بستر الگ کر دو. 10 سال کا لڑکا ہو گیا، 10 سال کی لڑکی ہو گئی، ایک بستر پہ مت سلاؤ. 2 لڑکے ہیں ایک بستر پہ مت سلاؤ. بستر الگ کر دو، چادر الگ کر دو، کمبل الگ کر دو. ہمیں بڑی حیرت ہو رہی ہے صاحب، 10 سال کا لڑکا ہو گیا تو کیا ہو گیا، ہم بستر کیوں الگ کر دیں؟ اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے آپ کے سوچنے کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں. اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے. 10 سال کا لڑکا جو ہوتا ہے سمجھدار ہونے لگتا ہے، اس کے اندر فزیکل چینجز آنے لگتے ہیں. 10 سال کی لڑکی اب دھیرے دھیرے بالغ ہو رہی ہے. اسلام نے کتنا پاکیزہ مذہب ہے. 10 سال کا لڑکا یا لڑکی ہو جائے اسلام کہتا بستر الگ کر دو تاکہ اب وہ جوانی کی طرف جب بڑھیں تو ان کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے، اور ایک بستر پہ اگر سوئیں گے تو ان کے دل میں غلط خیالات پنپ سکتے ہیں. اسلام نے بستر کو الگ کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی نے کہا 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو. ہمیں وہ نبی ملے ہیں میرے بھائی، وہ نبی ملے ہیں جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں ایسی شریعت دے کر کے گئے، ایسا دین دے کر کے گئے، اس دین میں قدم قدم پر ہمارے لیے آسانی ہے میرے بھائی. ابھی ہم نے دیکھا دلی کے اندر جو واقعہ ہوا کہ سڑک پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور پولیس والے نے اپنے جوتے سے نمازی کو مارا. ہمیں بڑا غصہ آیا، بڑا جلال آیا، مگر ہم یہاں پر ایک بات یہ بھی کہیں گے کہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ پبلک پلیس میں نماز پڑھیں. اگر آپ کی نمازی زیادہ ہو رہے ہیں جمعہ میں 2 جماعت آپ کر لیں، عید میں 2 جماعت کر لیں، سڑک پہ آپ نماز نہ پڑھیں. ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ کا سڑک پر نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ میں اپنے سرکار سے، حکومت سے یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھارت میں قانون ایک ہونا چاہیے. 2 طریقے کا قانون نہیں ہونا چاہیے. کسی مذہب کے تہوار تو کھلے عام سڑکوں پر منائے جائیں اور تہوار منانے والوں پر پھولوں کی بارش کی جائے، اور دوسرے مذہب کا مسلمان اگر ہفتہ میں جمعہ کی ایک نماز پڑھ لے تو آپ کا پولیس والا اسے جوتوں سے مار رہا ہے. یہ 2 طریقے کے قانون نہیں چلیں گے میرے بھائی. اور اگر مان لو حالات کبھی دنیا میں ایسے آ جائیں، ساری مسجدیں ختم ہو جائیں اور سارے جتنی اللہ کی مسجدیں ہیں ساری مسجدوں کو لوگ ڈھا دیں، گرا دیں، تب بھی معاف کرنا نماز بند ہونے والی نہیں. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسی دی ہے جو کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. اوتیتو ستن لم یوتہن احد قبلی. 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مجھ کو دی جو کسی اور نبی کو نہیں دی. نمبر 1 اوتیتو جوامع الکلم. اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جوامع الکلم دیا ہے. اللہ کے نبی کی زبان سے چھوٹے چھوٹے جملے نکلا کرتے تھے لیکن معنی بہت بڑا بڑا ہوتا تھا. چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے مثال کے طور پہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کے معنی اور مطلب بہت بڑا بڑا ہے. دوسری چیز
وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، اور میرے دشمن کے دل پر میرا روب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے. میرا دشمن ایک مہینے کی دوری پر بھی اگر مجھ سے ہو، اس کے دل میں میرا روب و دبدبا ڈال دیا گیا ہے. تیسری چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور ساری کی ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے. مسلمان نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا محتاج نہیں ہے. کہیں پر بھی جنگل میں چلا جائے، پہاڑ پہ چلا جائے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز وہ کہیں پر بھی پڑھ سکتا ہے. پاک صاف جگہ ہونی چاہیے. اگر پانی نہیں مل رہا ہے، اس کے لیے ساری زمین پاک بنائی گئی. وہ کہیں پر بھی زمین پر ہاتھ مار کر کے تیمم کر سکتا ہے. ساری زمین اس کے لیے پاک بنائی گئی، ساری زمین اس کے لیے مسجد بنائی گئی. یہ ہمارے اسلام کی خاصیت ہے میرے بھائی. ہمارا دین بڑا آسان دین ہے. جاڑے کا موسم ہے، ہم نے موزہ پہنا ہے، سفر میں ہم نکلے ہوئے ہیں، موزہ نہیں اتار رہے ہیں. اسلام کہتا کوئی مسئلہ نہیں، تمہیں پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے. وضو کر کے اگر آپ نے موزہ پہنا ہے اور سفر کی حالت میں آپ ہیں تو 3 دن تک آپ اسی موزے کو پہنے رہیے اور اس پر مسح کر لیجیے. پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر اپنے گھر میں ہے تو 24 گھنٹے تک آپ مسح کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے کے بعد آپ موزہ اتار لیجیے، پیر دھو کے پھر سے موزہ پہن لیجیے، وضو کر کے پھر سے پہن لیجیے. آسانیاں ہیں ہمارے دین. سفر میں ہم نکلے، ابھی ہمارے کٹیہار کے بعض احباب ہیں، کل ہم لوگ جہاں سے جمعہ پڑھ کے جامتاڑا گئے تھے، 350 کلومیٹر دور گئے تھے، سفر میں نکلے ہیں. نماز کا ٹائم ہوا، ہم 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھیں گے. سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، فجر کی سنت پڑھیں گے، باقی کوئی سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. 4 رکعت والی کو 2 رکعت پڑھیں گے، ظہر اور عصر کو اکٹھے پڑھ لیں گے، مغرب اور عشاء کو اکٹھے پڑھ لیں گے. آسانیاں ہیں قدم قدم پر ہماری شریعت میں. میرے پیارے ساتھیوں، یہی بات ہے جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو تمہیں جان سے زیادہ پیار کرتا ہے. عورت پریگننٹ ہے، روزہ رکھے گی، بچے کو تکلیف پہنچے گی. بچے کو دودھ پلا رہی ہے، روزہ رکھے گی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی ہے. اسلام کہتا کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت بعد میں روزہ پورا کر لے گی. اسلام اس کو قضا کرنے کا اور بعد میں روزہ پورا کرنے کا حکم دیتا ہے. عورت پیریڈ میں ہے، اس کی کمزوری کا دن ہے، اس کی بیماری کا دن ہے، چڑچڑاپن رہتا ہے، بدن میں کمزوری رہتی ہے، بلڈ آتا رہتا ہے، درد ہوتا رہتا ہے. اسلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، جتنے دن اس کو پیریڈ آ رہا ہے وہ نماز نہیں پڑھے گی، روزہ نہیں رکھے گی، روزہ بعد میں پورا کرے گی. قدم قدم پر ہماری شریعت میں میرے بھائیوں آسانی رکھی گئی. وہ نبی ہماری آسانی کا بڑا خیال رکھتے تھے اور وہ نبی ہم سے بہت محبت کرتے تھے. وہ راتوں کو اٹھ کر کے ہمارے لیے رویا کرتے تھے. میرے بھائی، میرے نبی رات کو اٹھ کر کے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کا کیا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا تھا کہ آپ اپنی امت کے لیے پریشان مت ہوئیے، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دیں گے. شاعر نے کتنی سچی بات کہی ہے. سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. میرے پیارے بھائیوں، اس نبی سے ہمیں واقعی میں سچی محبت کرنی چاہیے. اس نبی سے واقعی میں سچی محبت کرنی چاہیے. اور وہ نبی صرف دنیا میں ہمارے کام نہیں آ رہے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن سارے آدم کی اولاد کا سردار میں رہوں گا. واول من ينشق عنه القبر، اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر پھٹے گی. واول الشافعین، اور قیامت کے دن جب سارے نبی اپنا پلہ جھاڑ لیں گے اور کہہ دیں گے میں آج کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، تو سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی. وہ نبی قیامت کے دن بھی ہمارے کام آئے گے. شاعر کہتا ہے بروز قیامت بجز نفسی نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی. بروز قیامت بجز نفسی نفسی کسے یاد آئے گی اسلم کسی کی. نہ بھولیں گے جس کو نبی مکرم، وہ امت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. زباں پر ہے نعت نبی مکرم، یہ الفت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. وہ نبی ہم سے بڑی محبت کرتے تھے میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی جس کے قبول کرنے کی گارنٹی لے لی، اور ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں مانگ لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دعا کو سنبھال کے رکھا ہے.
सारे नबियों ने अपनी दुआ को मांग लिया, लेकिन मैंने अपनी दुआ को संभाल के रखा है। किसके लिए? अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं। शफाअतन li उम्मती यौमल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए सिफारिश करूंगा, क़यामत के दिन अपनी उम्मत के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफी मांगूंगा। मेरे प्यारे साथियों, उस नबी की कदर करो, उस नबी से मोहब्बत करो, उस नबी की इत्तिबा करो, उस नबी की इताअत करो। और मेरे भाइयों, ये हमारे मौलाना तौहीद साहब ने एक पर्ची दी है, इस पर कुछ सवालात हैं, मैं इनको जवाब दे करके मैं बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमारे एक बंगला मुकर्रर भी मौजूद हैं और 3 बजने वाले हैं। मैं इन सवालों को मुख्तसर तौर पे जवाब दे के बात खत्म करता हूं। एक सवाल आया है, क्या अकीका के जानवर के लिए दता होना ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, दता हो तो बेहतर है, लेकिन जानवर अकीका का जो है वो दता होना शर्त नहीं है। अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हो तो उसका जनाजा पढ़ेंगे या नहीं, इस मसले में उलमा का इख्तलाफ है। अल्लामा अलबानी की जो तहकीक है वो ये है कि चूँकि बच्चा जो होता है 4 महीने का जब हो जाता है, 120 दिन का, तो उसके अंदर रूह डाल दी जाती है। माँ के पेट में बच्चा जब 4 महीने का होता है, उसके अंदर रूह डाल दी जाती है। इसलिए 4 महीने के बाद जब भी वो पैदा होगा, अगर वो जनाजा पढ़ने, अगर वो गुस्ल देने लायक होगा तो गुस्ल देंगे और कफनाएंगे और जनाजा भी पढ़ेंगे। और यही बात ज़्यादा मजबूत समझ में आती है दलील की रोशनी में। तो बेहतर यही कि उसका जनाजा पढ़ेंगे। अगर कोई नहीं पढ़ता है तो कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन दलील की रोशनी में ज़्यादा मजबूत बात यही है। क्या गैर मुस्लिम का रुपया मस्जिद में लगा सकते हैं? लगा सकते हैं, मगर एक शर्त है। अगर वो गैर मुस्लिम कोई ऐसा कारोबार करता है जो पूरा का पूरा हराम कारोबार है, तो वो पैसा फिर हम मस्जिद में नहीं लगाएंगे, उसको मना कर देंगे, भाई तुम्हारा पैसा हम नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। गैर मुस्लिमों के यहाँ भी हलाल बिजनेस भी होते हैं, हराम बिजनेस भी होते हैं। तो अगर मिक्स आमदनी है तो हम वो ले सकते हैं। इसकी दलील क्या है? नबी के दौर में मक्का के काफिरों ने अल्लाह के घर को, खाने काबा को बनाया था आपस में चंदा करके, लेकिन वो लोग भी खाने काबा की बड़ी इज्जत करते थे, तो उन्होंने हलाल आमदनी से ही बनाया था। तो अल्लाह के नबी ने जब खाने काबा को फतह किया, तो आपने खाने काबा को ये कह के गिरा नहीं दिया कि वो उनकी आमदनी से बना है, उनके चंदे से बना है। आपने उस बिल्डिंग को बरकरार रखा। तो ये अमल इस बात की दलील है कि गैर मुस्लिम का चंदा भी हम ले सकते हैं। शर्त ये है कि उसकी आमदनी है हलाल आमदनी भी शामिल हो। अगर मुकम्मल हराम की आमदनी है तो फिर हम उसका चंदा नहीं लेंगे। गाय या बैल का अकीका दे सकते हैं या नहीं? नहीं देना चाहिए, मुनासिब नहीं है। इसलिए कि अकीका के जानवर में जहां भी हदीस में जिक्र है, छोटे जानवर का जिक्र है। बाज़ उलमा ने बड़े जानवर को जायज़ करार दिया है, मगर दलील के एतबार से उसकी कोई मजबूत दलील नहीं मिलती। जहाँ पर भी हदीसों में जिक्र है, छोटे जानवर का जिक्र है। आप बकरा बकरी कर सकते हैं, भेड़ा भेड़ी कर सकते हैं, दुम्बा वगैरह कर सकते हैं, लेकिन बड़े जानवर का सबूत अकीका में नहीं मिलता है। क्या सरदार के पास फितरा जमा करके क्या करेंगे? इसको तकसीम करेंगे। देखिए, फितरा के सिलसिले में हदीस में सिर्फ इतना आता है कि हर मुसलमान पर, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, फितरा फ़र्ज़ है। नबी के दौर में इसकी एक इज्तिमाई शक्ल होती थी, लोग अल्लाह के नबी के पास जमा करते थे और वहाँ से वो गरीबों को दिया जाता था। तो आज अगर आप वो शक्ल अपना रहे हैं, अपने सरदार के पास इकट्ठा कर रहे हैं और वहाँ से वो गरीबों को दिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो कोई हर्ज की बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इज्तिमाई शक्ल में दिया जा सकता है। शर्त यह है कि उसका, देखिए, ज़कात एक अलग चीज़ होती है। फितरा की रकम हम सिर्फ फ़ुक़रा और मसाकीन को दे सकते हैं। फितरा की रकम मस्जिद में नहीं दे सकते। फितरा की रकम से इमाम की तनख्वाह नहीं दे सकते। फितरा की रकम से किसी मौलवी को नजराना नहीं दे सकते। जो गरीब और फ़कीर और मिस्कीन लोग हैं, उनकी ज़रूरतों को हम फितरा से पूरा कर सकते हैं और किसी मसरफ में उसको नहीं लगा सकते। कोई हर्ज की बात नहीं, अपने से बांट सकते हैं। क्या मैयत के नाम से इफ्तार करा सकते हैं? मैयत की तरफ से जो आम सदका और खैरात किया जाता है, तो बहुत सारे अहले इल्म ने ये कहा है कि इफ्तार भी एक तरीके से लोगों को खाना खिलाना है, और वो भी एक तरीके से अगर हम किसी गरीब को खिला रहे तो सदका है। तो इस एतबार से मैयत की तरफ से भी हम इफ्तार करा सकते हैं। लेकिन बहरहाल इफ्तार चूँकि एक मखसूस इबादत है और मुस्तकिल तौर पर हमें कोई ऐसी दलील नहीं मिलती कि नबी के सहाबा ने अपने मरे हुए माँ बाप की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से इफ्तार कराया हो। इसलिए इफ्तार जिंदे ही की तरफ से किया जाए। इंसान अपनी तरफ से करे तो बेहतर है। अपने मुर्दा लोगों की तरफ से अगर कुछ करना है तो गरीबों में पैसा बांट दे, गरीबों को खाना दे दे। इफ्तार कराने में जो है परहेज किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये चंद बातें थी सीरत नबी के मौजू के ताल्लुक से। अल्लाह से हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें हमने सुनी हैं अल्लाह ताला उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।